بہت بنیادی سوال میری بہن نے کیا اور اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید نے دیا کہ روزے کی روح کیا ہے اور رمضان کی روح کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے. لا آف کازیشن بتایا قرآن نے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ اور متقیہ کا مطلب راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے المفردات میں لکھا کہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا. جو شخص احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور رسول جن سے محبت کرتے ہیں میں ان سے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ اب پھر جب زندگی میں آئیں گے تو میں میرے ماں باپ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جنہوں نے قرآن میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ جن کے بعد قرآن میں اللہ نے کہا میرا احسان مانو، اور پھر جنہوں نے تمہیں پیدا کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور روح جو آپ نے آج روزے کی بات کی نا، اگر آپ جو اللہ اچھا رشتہ کہتا ہے کسے؟ رشتے کا مطلب ہوتا ہے احساس ذمہ داری. آپ کا اللہ سے رشتہ، آپ کا رسول اللہ سے رشتہ، اور آپ کا حقوق العباد سے رشتہ. اس وقت جو موجودہ طور پہ جو بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں کہیں اللہ سے رشتہ نبھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں آپ یہ الفاظ رمضان میں سنتے ہیں، یار میرا روزہ ہے، بھیا آپ نے روزہ رکھ کے کوئی احسان تھوڑی کیا. تو آپ جب اللہ سے رشتہ رکھیں احساس ذمہ داری کا، رسول سے رکھیں، رسول جن سے محبت کرتے ہیں ان سے رکھیں، اور پھر یہاں آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ یہ سوچو آپ کی. آج میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، کل جب روڈ پہ ہم نکلتے ہیں اور افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو جو بد نظمی ہوتی ہے، روڈ ریج جو ہم دیکھتے ہیں، یہ احساس ذمہ داری ہو جائیں کہ میں جہاں رہا ہوں یہ سب میری فیملی ہے، کیونکہ اللہ نے مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا ہے. تو جب یہ ہو جائے کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں بلکہ جتنے میرے ساتھ لوگ ہیں یہ میری فیملی جیسے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، یہ انسان ہیں، تو اب یہ احساس ذمہ داری اب آپ کو اس طرف کنورٹ کر دے گی کہ جہاں نبی علیہ السلام فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا ہمارے یہاں آپ نے بات کی نا کہ پرہیزگاری، تو وہ پرہیزگاری ایک مہینے کے لیے ہی آ جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں جی ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اور آپ نے بات کی نا کہ اکثر روزے میں لوگوں کو بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بات کریں گے ان کو غصہ نہ چڑھ جائے، ان کا روزہ ہے آلریڈی. اصل میں پریکٹس ہونی چاہیے. جب آپ کی مضبوط اچھی طریقے سے پریکٹس ہو جائے گی، رمضان کی روح آپ میں آ جائے گی. ابھی آپ نے بڑا پیاری بات کی، روح. میں جھوٹ بولتا رہوں، میں غیبت کرتا رہوں، میں تنگ کرتا رہوں، تو میں اللہ نے تو رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. جس طرح ابھی آپ بات کر رہی تو آپ نے ان سے پوچھا تھا بہن امریکہ سے ٹریول کر کے آئی ہیں، یہ ٹریول کر کے آئی، یہ کہیں دوسرے ملک میں آپ جا رہی ہوتی ہیں، آپ لاہور جا رہی ہوتی ہیں. اچھا یہاں سے اگر آپ موٹر سائیکل پہ جائیں، کار میں جائیں تو کتنا لمبا سفر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت لمبا ہے. اگر وہ آپ گھوڑے وغیرہ پہ آ جائیں تو کتنا دور کا؟ اور اچھا آپ ہوائی جہاز میں گئے تو پھر آپ 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں پہنچ گئے، آپ لاہور پہنچ گئے 1.5 گھنٹے میں. یعنی کہ ایروپلین جو ہے، ایئر کرافٹ، وہ آپ کے راستے کو کم کر رہا ہے، تیزی کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں. رمضان کا وہ مہینہ ہوتا ہے جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے رحمت کا، کہ آپ اللہ کے فوراً قریب ہو جائیں. کتنی مزے کی بات کی ہے بچوں کو بتانے کے لیے، دیکھیے کتنے مزے کی بات. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں کا ٹیمپریچر کچھ کم ہے اور باہر ٹیمپریچر زیادہ ہے. رمضان میں قرآن کا نور ہے ٹیمپریچر، اللہ کی روحانیت کا ٹیمپریچر، روزے کا ٹیمپریچر، درود مصطفیٰ کا ٹیمپریچر، رات میں قیام اللیل کا ٹیمپریچر، تراویح کا، یہ ٹیمپریچر روحانیت کا بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. تو آسمان سے نزول ہو رہا ہوتا ہے، یہاں سے قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں. بندہ اگر ساجد عابد ذاکر ہو جائے تو اس کا چرچا آسمانی دنیا پہ ہو رہا ہے. کتنی خوبصورت بات.